آج لیکچر کا موضوع ہے سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور کے تراجم۔ اردو میں سائنسی و عقلی علوم کی ترویج میں سر سید احمد خاں کی جو کوششیں اور کاوشیں رہیں ان کے حوالے سے آج ہم یہاں گفتگو کریں گے۔ سائنٹیفک سوسائٹی جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ سر سید احمد خاں نے غازی پور میں قائم کی تھی، اور جو ادارے ممتاز ادارے اردو کے ترجمے کے حوالے سے، یعنی ترجمے کے ممتاز ادارے جو ہندوستان میں قائم ہوئے مختلف ادوار میں، ان میں سے ایک اہم سوسائٹی سائنٹیفک سوسائٹی تھی جو غازی پور میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور بعد میں یہ علی گڑھ شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بہت سے تراجم اس کے تحت ہوئے۔ ممتاز اداروں میں سے جیسے دلی کالج یا فورٹ ولیم کالج یا دارالترجمہ عثمانیہ جیسے پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے، لیکن تمام سوسائٹیز جو اس طرح کی یا ادارے قائم ہوئے تراجم کے حوالے سے، ان کے مقاصد الگ الگ تھے۔ سر سید نے جو یہ سوسائٹی قائم کی تھی، اس کا مقصد ہرگز سیاسی نہیں تھا، اس کا مقصد خالص علمی، خاص طور سے علمی تھا، ادبی بھی کہہ سکتے ہیں کہیں کہیں، لیکن زیادہ تر جو تراجم ہوئے وہ سائنسی علوم کو ہندوستانی زبان اور خصوصاً اردو میں اس کو تبدیل کرنا تھا، تاکہ ہندوستان کے جو نوجوان ہیں، یہاں کے جو یہ طبقہ ہے، وہ سائنسی علوم سے واقف ہو سکے، اور اس سوسائٹی نے خبر رسانی کا بھی کام کیا۔ دیکھیے، اب اردو زبان میں جو علمی و سائنسی تراجم کی روایت ہے وہ ایک طویل ارتقائی سفر رکھتی ہے۔ اس کا جو سفر ہے، اگر اس کے ماضی پر نظر ڈالیں تو لمبا سفر ہے۔ جو فورٹ ولیم کالج ابھی ذکر کیا میں نے، دہلی کالج، یہ جو ادارے تھے یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ فورٹ ولیم کالج غازی پور پر آ کر اپنے منظم دور میں یہ باضابطہ باقاعدہ داخل ہو جاتی ہے، اور یہاں اس کے کم و بیش اصول بھی مرتب ہونے لگتے ہیں۔ دہلی کالج کے دارالترجمہ نے جہاں اردو کو علمی زبان بنانے کی ایک طرح سے بنیاد رکھی، وہیں سر سید احمد خاں کی سائنٹیفک سوسائٹی نے اس بنیاد کو استحکام بخشا، اور اردو زبان میں جدید مغربی علوم کو منتقل کرنے کے لیے ایک باضابطہ باقاعدہ اور منظم طریقہ کار عمل میں آیا، اور اس کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوئیں، جو ترجمے کے حوالے سے یہاں کام ہوتا رہا۔ اب دیکھیے، سائنٹیفک سوسائٹی، یہ تو پس منظر ہم نے بیان کیا، لیکن جب ہم سائنٹیفک سوسائٹی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، تو سائنٹیفک سوسائٹی جہاں سر سید احمد خاں کے بہت سے کارنامے ہیں، بہت سی خدمات ہیں، ہر سطح پر، تعلیم کی سطح پر، اصلاحی سطح پر، معاشرتی سطح پر، اور ادبی سطح پر، تاریخی سطح پر، سیاسی سطح پر، مختلف انٹلیکچوئل لیول پر جو خدمات ہیں، ان میں سے ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ سر سید احمد خاں نے یہ ایک بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیا، اور اس کے تحت جو کام ہوئے وہ یقیناً اردو زبان و ادب اور علوم کے لیے بہت معاون ثابت ہوئے۔ ٹرانسفر کیا گیا، سائنسی علوم کو اردو میں ٹرانسفر کیا گیا اور زبانوں میں ٹرانسفر کیا گیا۔ اگرچہ سر سید کا جو دور تھا وہ فارسی کا دور تھا، اور اردو کا آغاز تھا، بلکہ وہ اردو جو تھی اپنے ابتدائی مراحل سے
آگے بڑھ کر ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم ہوئی، کہاں قائم ہوئی، اور اس کے مقاصد پر ہم روشنی ڈالتے ہوئے بات آگے بڑھائیں گے۔ سائنٹیفک سوسائٹی 9 جنوری 1864 میں غازی پور میں، یو پی میں ایک جگہ ہے بہت مشہور، غازی پور، یہاں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بانی سر سید احمد خان تھے، جسے آپ جانتے ہیں، جو اس وقت غازی پور میں سب جج تھے، سب جج کے عہدے پر یہ فائز تھے۔ اس سوسائٹی کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مغربی سائنس، ویسٹرن سائنس، فلسفہ، فلسفی، تاریخ اور جغرافیہ کی کتابیں اردو زبان میں ترجمہ کی جائیں۔ سائنسی علوم کی بیشتر کتابیں، جس میں تقریباً تاریخ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، فلسفہ، تاریخ، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ سائنسی علوم تھا، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، کیلکولس، ڈائنامکس، الجبرا، کیمسٹری، اس طرح کی کتابوں کو وہاں کی جو ریسرچز تھیں مغربی دانشوروں کی، سائنسدانوں کی، ان کی جو تصانیف تھی، ان تصانیف کو اردو زبان میں ترجمہ کرایا جائے، اور یہاں کے جو نوجوان ہیں جو نئی سائنسی تکنیک یا اس علوم سے واقف نہیں تھے، ان سے روشناس کرایا جائے، ان کے علم میں اضافہ کیا جائے، تاکہ ان کے اندر سائنس میں ریسرچز کرنے کا، سائنس پڑھنے کا، سائنسی علوم حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو، اور لیکن وہ اپنی زبان میں، یعنی اپنی مادری زبان میں، ہندوستانی زبان میں جب وہ ان علوم کو حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو پڑھنے میں، اس زبان میں پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کی افہام و تفہیم میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ اس طرح کے یہ چیز قائم بھی ہوئی، اور ایک جذبہ بیدار ہوا، اور مغربی علوم اور سائنسی علوم کو اپنی زبان میں پڑھ کر انہوں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس پر وہ اپنی جو تحقیق تھی اسے آگے بڑھایا۔ اور اس میں ہندوستان کے عوام، کیونکہ ظاہر ہے کہ مادری زبان میں ہوگی تو نہ صرف یہ کہ طالب علم اس کو پڑھے گا، بلکہ عوامی سطح پر بھی اس کی پذیرائی ہوگی، اور خصوصاً مسلمان اور جدید علوم سے ہندوستانیوں کو ان کا مقصد تھا کہ وہ واقف کریں، ان کو واقفیت ہو۔ سر سید چاہتے تھے کہ مغربی علوم سے ناواقفیت ہی ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں کی علمی پسماندگی کی اصل وجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سوسائٹی کے ذریعے تعلیم اور ترجمے کو فروغ دیا، اور ترجمہ نگاری کو ملک و ملت کی ترقی کا ایک ذریعہ ثابت کیا، ذریعہ تسلیم کیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں سوسائٹی کے مقاصد کیا تھے۔ مقاصد اس کو واضح کرتے چلیں۔ یہ تو ہم نے مقاصد پر مختصراً روشنی ڈالی ہے، لیکن اس کے مقاصد کیا تھے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے سوسائٹی کے آئین میں واضح طور پر یہ بات اس کی وضاحت کر دی تھی اور لکھ دی تھی کہ اس ادارے کے 3 بڑے مقاصد ہوں گے۔ 3 مین پوائنٹس کو انہوں نے فوکس کیا تھا۔ پہلا مقصد مغربی علوم، اب اس میں مغربی علوم میں سائنسز کے علاوہ دوسری سوشل سائنسز وغیرہ اور دیگر علوم بھی، تاریخ وغیرہ، فلسفہ اور دیگر علوم، نفسیات، وہ بھی سب شامل تھے۔ تو اس میں مغربی علوم، وہ فنون کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ فنون بھی شامل تھے، جو بہت سے ہنر تھے، ان کا بھی ترجمہ ان کتابوں کا اردو زبان میں کیا جائے۔
اور ملک میں سائنسی شعور پیدا کرنا، ہندوستانیوں میں سائنسی بیداری اور سائنسی شعور پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ تیسرا اس کا مقصد تھا کہ اردو زبان کو علمی و تحقیقی زبان بنانا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ترجمہ ہوگا اور دوسری زبانوں سے ہوگا تو وہ زبان نہ صرف ادبی رہ کر بلکہ وہ علمی زبان ہو جائے گی، چونکہ اس میں جو لفظیات ہیں، اس کا جو طرز ہے، اس کا جو بکش انداز ہے، متن کا طریقہ ہے، وہ سب، اور تحقیق کا انداز ہے، وہ سب جب ترجمے کے ذریعے وہ زبان اردو میں آئے گی تو اردو زبان کو ایک تحقیقی اور علمی زبان کا درجہ اور معیار حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب یہ سوسائٹی صرف تراجم تک محدود نہیں رہی، اب اس سے آگے بڑھ کر اس کے کیا رد عمل ہوا، اس کا کیا اس سے نتائج برآمد ہوئے۔ یہ صرف ترجمے تک محدود نہیں رہی بلکہ اس نے سائنسی تجربات، ایکسپیریمنٹ، لیکچرز اور تعلیمی رسائل کی اشاعت کے ذریعے بھی علمی بیداری پیدا کی۔ تعلیمی رسائل شائع ہوئے، بہت سے سائنسی تجربات کیے گئے، ان موضوعات پر لیکچرز بھی منعقد کرائے گئے، اور ایک طرح سے بیداری، علمی اور سائنسی بیداری جو تھی وہ پیدا ہوئی۔ اب دیکھیے اس میں اس کے کام کرنے کا طریقہ اور اس کی ادارہ جاتی جو ساخت ہے اس پر ہم گفتگو یہاں کریں گے۔ سائنٹیفک سوسائٹی ایک باقاعدہ تعلیمی اور تحقیقی ادارہ تھا، ایک سوسائٹی نہیں تھی صرف، بلکہ ایک مقصد کے تھے، اس کے مقاصد تھے، اس کا ایک طرح سے ڈسگائز منشور تھا، اور اس کے جو علمی، ادبی، تحقیقی، سائنسی اور لسانی سطح پر اس کے کچھ مقاصد ذہن میں تھے۔ یہ باضابطہ ایک تعلیمی اور تحقیقی ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا ایک طرح سے۔ اس میں صدر، سیکریٹری، مترجمین یعنی ٹرانسلیٹر اور ایک اشاعتی شعبہ بھی قائم کیا گیا تھا، پریس بھی اس میں شامل، کیونکہ اس کے بانی جو تھے وہ سر سید احمد خان تھے، اور اس کے صدر بھی سر سید احمد خان، صدر، سیکریٹری، یہ سب تھے اس میں۔ تو اس میں صدر سر سید احمد خان تھے، اس کے نائب صدر مولوی سمیع اللہ تھے، اور سیکریٹری جو تھے اس کے وہ مولوی ذکا اللہ تھے دہلوی۔ ذکا اللہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، انگریزی ان کی بہت اچھی تھی، اور انہوں نے بہت سی تاریخ ہند ان کی کئی جلدوں میں ہے، اور انگریزی میں بہت مضامین لکھتے تھے، تو یہ ان کے رفقا میں شامل تھے۔ اور اس کے جو ممبرز تھے وہ مولوی چراغ علی، مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جو پہلے اردو کے ناول نگار ہیں وہ تھے، اور مولوی عبدالعلیم، مولانا عبدالعلیم شرر، یہ اس کے ممبرز میں تھے، اراکین میں سے۔ اب اسی سوسائٹی کے تحت دیکھیے اس کی وضاحت میں کرتا چل رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت سے سوالات قائم ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی معلومات افزا اور بہت ہی رزلٹ اورینٹیڈ یہ سوسائٹی رہی۔ سوسائٹی کے تحت دارالترجمہ قائم کیا گیا، جہاں مختلف علوم کی کتابوں کے تراجم کیے جاتے تھے۔ ان تراجم کے بعد میں اشاعت کے لیے سوسائٹی پریس کے ذریعے طبع کیا جاتا تھا۔ اب تراجم کی زبان اور اسلوب کیسا ہونا چاہیے، زبان کس طرح کی ہونی چاہیے، ابھی میں نے ذکر کیا کہ علمی اور تحقیقی ادارے کی شکل میں یہ قائم ہوا۔ اب اس کی زبان جو اس میں ترجمہ کیے جاتے تھے، ان کی زبان کا معیار اور ان کا طرز تحریر اور اس کا اسلوب، اسٹائلسٹکس، اس پر خاص طور سے توجہ دی جاتی تھی۔ اس کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھے
کیونکہ سر سید کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ زبان کو سادہ سلیس عام فہم انداز میں پیش کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے سر سید سے پہلے جو زبان تھی وہ بہت مشکل تھی اور مخفف مسجع تھی، وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ تو سوسائٹی کے مترجمین نے سادہ سلیس اور واضح زبان استعمال کی تاکہ عام قاری کو مغربی علوم سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ ان تراجم میں نہ صرف الفاظ بلکہ اصطلاحات بھی وضع کی گئیں، نئی ٹرمینالوجی، ٹھیک ہے، جنہوں نے بعد میں اردو کو سائنسی اور عقلی زبان کے طور پر مستحکم کیا۔ اب مثلاً اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گریویٹیشن، کشش سخت، ایواپوریشن، سرکولیشن، دوران خون، جغرافی، علم البلاد بھی کہتے ہیں اسے۔ تو یہ تمام اس طرح کے جو ٹرم تھے جو موجود نہیں تھے اردو میں، ان اصطلاحات کو شامل کیا گیا اور اسے انگریزی سے اردو میں آسان شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اصطلاحات آج بھی مستعمل ہیں اور اردو کی نصابی کتب میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جو سوسائٹی کی علمی ایک طرح سے دین ہے، میراث ہے، سرمایہ ہے، اور اس کا یہ ثبوت ہے۔ اب سوسائٹی کے جو مترجمین تھے، خاص بہت سارے اس کے ٹرانسلیٹرز تھے اس میں شامل، تو اس میں اہم مترجمین میں جو لوگ تھے ان کا یہاں ذکر کرتے چلیں، اور یہ آپ کے ذہن میں بھی بات رہنی چاہیے کہ سائنٹیفک سوسائٹی میں کئی نوٹڈ ٹرانسلیٹر تھے، اہم لوگ جنہوں نے اس میں کام کیا اور جس میں سائنسی مواد منتقل کرنے میں ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ ان میں جو نوٹڈ اور اہم نام ہیں قابل ذکر، ان میں ایک تو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، یعنی مولوی نذیر احمد بھی کہہ دیتے ہیں، ایک ہی بات ہے، جو اردو کے پہلے ناول نگار تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی نصابی کتب کے اردو تراجم کیے۔ اس کے بعد ہے دوسرا نام مولوی محمد اسماعیل، انہوں نے فزکس اور حیاتیات کی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد چوتھا اہم نام ہے مولوی محمد اسماعیل، ابھی اس کا ذکر کیا میں نے۔ اس کا پانچواں نام ہے مولوی عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر نے سائنس اور تاریخ پر جو مضامین تھے ان کا ترجمہ بہت ہی سادہ سلیس عام فہم و معیاری زبان میں اس کو کیا۔ اب کون کون سے تراجم ہوئے اور کتنی کتابوں کے تراجم ہوئے؟ اہم تراجم جو ہوئے، اہم تراجم اور کتب جو سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام اس کے تحت عمل میں آئے، آئیے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی نے مختلف علوم کی تقریباً 300 سے زائد کتابیں اور رسائل اردو میں ترجمہ کیے، منتقل کیے۔ 300 ٹوٹل، یاد رکھیے اسے، مختلف علوم میں، سائنسی اور سماجی علوم میں جو کتابیں ترجمہ ہوئیں ان میں 300 سے زائد کتابیں اور رسائل بھی ایک طرح کی کتابوں کی شکل ہوتی تھی اس زمانے میں، وہ ترجمہ کیا گیا۔ سب سے زیادہ سرمایہ جو سر سید نے اردو میں ترجمہ کرایا یا منتقل کرایا وہ تاریخ کا تھا، تاریخ پر خاص طور پر، چونکہ وہ زمانہ جو تھا تاریخ نویسی کا دور تھا، اور سر سید نے خود آثار الصنادید، دلی کی تاریخی عمارتوں پر ایک شاندار کتاب لکھی تھی، اس کا نام آثار الصنادید رکھا تھا، وہ آج بھی
بہت ہی دستاویزی حیثیت کی ہے، حامل ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں تاریخ مصر، اب کتابوں کے نام میں گناتا چلوں، اہم کتابوں کے، سب کا تو ذکر یہاں ممکن نہیں ہو سکتا۔ تاریخ مصر، تاریخ چین، تاریخ یونان، تاریخ ہندوستان، زکاءاللہ نے کی تھی، اور بلکہ ان کی تو ایک طرح سے یہ اوریجنل کام تھا، لیکن چونکہ ہندوستان کی تاریخ کو انہوں نے انگریزی سے لیا۔ علاوہ ازیں تاریخ ایران، اس کے بعد تاریخ اسکندر اعظم، تاریخ انگلستان، تاریخ یمنی اور تاریخ ابن خلدون، یہ ایسی کتب کا ترجمہ یہاں ہوا جو بہت ہی اہم اور تاریخ کا بہت ہی اہم حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ رسالہ علم انتظام اور بابو رام کالی ورائے شنکر داس اور اصول سیاست، مدن ترجمہ پنڈت دھرم نارائن دلوی، اس طرح کے بہت سے تراجم سامنے آئے۔ ان کتب کے علاوہ چند نمایاں سائنسی کتب کا نام بھی سامنے آتا ہے۔ اب جیسے کرتے ہیں، جیسے اس میں کون کون سی کتابیں ہیں، ان کتب میں سائنسی کتب کا نام بھی اس میں درج ہے، اور جیسے میں اس میں آپ کو نام گنواتا ہوں، جغرافیہ سے متعلق جغرفی، اس کی کتاب سے علم الارض، اصل ہے پرنسپلس آف جغرفی، مترجم کون ہے اس کے؟ زکاءاللہ دہلوی۔ اس کے بعد آپ آئیے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں، بر اعظموں اور اقوام کی تفصیل پر مبنی اردو کی پہلی معیاری یہ جغرافیہ پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کے بعد تاریخ پر گفتگو کرتے ہیں، تاریخ پر، تاریخ یورپ، ہسٹری آف یورپ، مترجم اس کے کون تھے؟ مولوی چراغ علی۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو سر سید کے رفقا میں سے تھے، اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اب اس کے بعد آئیے ایلیمنٹس آف نیچرل فلاسفی، اصل کتاب ہے، اصول طبیعیات جدید، اصول طبیعیات جدید، ایلیمنٹس آف نیچرل فلاسفی، یہ اصل ہے، اور اس کے مترجم کون ہیں؟ مولوی نصیر احمد دہلوی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے بایولوجی پر جو کتابیں ترجمہ ہوئیں، اس میں حیاتیات، اور کتاب کا نام ہے علم الحیوانات، اصل ہے اینیمل بایولوجی، اینیمل یعنی بایولوجی۔ اس کے مترجم دیکھیے کتنی کیسی نایاب کتابوں کا ترجمہ عمل میں آیا، اور اس کو پڑھ کر اردو کا سرمایہ، اس کا ذخیرے میں کتنا اضافہ ہوا۔ بایولوجی کے مولوی محمد اسماعیل اس کے مترجم تھے، اور کیا خصوصیت تھی اس کی؟ حیوانی ساخت اور جسمانی حرکات پر تفصیلی اس کا بیان ہے، خلیے وغیرہ پر۔ اس کے بعد ہے پانچواں یہ حصہ، سیاسیات اور معیشت پر، پالیٹکس اینڈ اکنامکس۔ اصل کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول سیاست اور پرنسپلس آف پالیٹکس، بینتھم کی کتاب ہے۔ اس کو مولوی چراغ علی نے اس کا ترجمہ کیا۔ کیا ہے اس کی اہمیت؟ کہ ہندوستان میں سیاسی شعور کی بنیاد رکھنے والی ابتدائی کتابوں میں سے اس کو مانا جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے ایسٹرونومی پر ہے، یہ فلکیات، علم الافلاک، اس کا کیا ہے؟ ایلیمنٹس آف ایسٹرونومی، ایلیمنٹ آف ایسٹرونومی۔ اس کے مترجم بھی مولوی زکاءاللہ، بڑا کام ہے زکاءاللہ کی، ایک مخصوص نوعیت کی شخصیت تھے یہ،
اور سچے تحریک میں شامل ہو کر انہوں نے بہت سی چیزوں کو سرمایہ میں اضافہ کیا. اس کا موضوع کیا تھا کہ سیاروں، ستاروں اور نظام شمسی کی اس میں تفصیلات دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوئی کتابیں جو اہم کتابیں تھیں، سب کا ذکر تو پاسبل نہیں ہے. اب سوسائٹی کے زیر تحت جو اشاعتیں ہوئی ہیں اور مجلے شائع ہوئے ہیں، سوسائٹی کے یعنی مجلے، میگزینس اور جو دیگر اشاعتیں پبلیکیشن سامنے آئی ہیں، ان کا ذکر ہم کرتے ہیں یہاں پر. سوسائٹی نے اپنے تراجم کے ساتھ ساتھ مختلف علمی اور تحقیقی رسائل بھی شائع کیے. ترجمے تو کرائے لیکن بہت سے رسائل اور مجلے بھی شائع کیے. اب جیسے تہذیب الاخلاق 1870 میں سر سید کے زیر ادارہ سائنسی و سماجی موضوعات پر مبنی یہ شائع ہوتا تھا. ٹھیک ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کی سرکاری اشاعت جو سائنٹیفک سوسائٹی جرنل تھا، جس میں تراجم اور تحقیقی مضامین شائع ہوتے تھے. یہ رسائل اردو میں جدید سائنسی فکر کی ترویج کے جو پرائمری سورسز ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں. تراجم کی خصوصیات: زبان اس کی سلیس، انگریزی مفاہیم کو مقامی زبان میں اس کو منتقل بھی کیا گیا. اس کے بعد ہے اصطلاح سازی پر بطور خاص توجہ دی گئی. نئے الفاظ وضع کیے گئے، تراشے گئے جو بعد میں نصابی معیار بنے، وہ ایک مثال قائم کی گئی ان کی. اس کے بعد غیر جانبداری، امپارشل ایٹیٹیوڈ، مغربی فکر کو غیر جذباتی انداز میں پیش کیا گیا، اپنے مشرقی طرز پر پیش کیا گیا. فکر وہ تھی لیکن طرز ہماری تھی. تعلیمی مقصدیت: تراجم کا مقصد عوامی یعنی عام فہم اور اس سے رہا اور اس سے تدریس میں بہت فائدہ ہوا، ٹیچنگ میں. اب آئیے سائنٹیفک سوسائٹی کے تراجم کے اثرات، دیر پا اثرات، اور خاص طور سے اردو زبان پر اس کا کیا اثر ہوا. ان تراجم نے اردو کو علمی و سائنسی زبان کا درجہ دیا. یہ بہت اہم پوائنٹ تھا. اس سے پہلے اردو جو تھی وہ ادب تک، داستانوں تک، قصے کہانیوں تک محدود تھی، لیکن اس کو علمی و سائنسی درجہ عطا کیا. وہ زبان جو صرف شاعری اور نثر تک محدود تھی، وہ اب سائنسی اصطلاحات، مشاہدات و تجربات اور عقلی استدلال اور منطق کی زبان، عقلیت کی زبان بن کر سامنے آئی. ریئلسٹک ویوز اس میں شامل ہونے لگے. یہ بہت بڑا کارنامہ سر سید کا تھا اور سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے یہ اس سے فائدہ ہوا، استفادہ کیا زبان. علمی شعور کی بیداری ہوئی. اب تک ادبی شعور تھا، تخلیق تھی، تہذیب بھی تھی، لیکن علمی شعور کی کمی تھی زبان میں. اس کو شامل کیا گیا اور علمی شعور کی ایک بیداری کی شکل سامنے آئی. سوسائٹی کے تراجم نے عوام میں علم جدید، ماڈرن جو ایجوکیشن تھی اور سائنسز تھیں اور ریسرچز تھیں، ان کے حصول کا شوق پیدا ہو گیا نوجوانوں میں، عوامی سطح پر بھی، کامن ماسز میں بھی. وہ جدید علوم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کی فہم و تفہیم کا ذریعہ بھی بنا اور جذبہ بھی بیدار ہوا. اور ہندوستانیوں نے اور خصوصاً مسلمانوں نے پہلی مرتبہ سائنس اور فلسفے کو اپنی تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ دیکھا. تہذیب، ادب، سبھیتا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سائنس، فلسفہ اور تصوف، یہ سب چیزیں سامنے آئیں.
اب ہے اردو زبان کی تشکیل کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرتے چلیں۔ بعد کے دور میں علی گڑھ کالج، عثمانیہ یونیورسٹی اور دیگر اداروں نے نصاب انہی تراجم کو بنیاد بنا کر اپنا اسے قائم کیا۔ اب آئیے سائنٹیفک سوسائٹی اور علی گڑھ تحریک کا جو ایک رشتہ ہے وہ کیا تھا، کیا رہا اور کیا ریلیشن شپ رہا اس میں۔ سائنٹیفک سوسائٹی دراصل علی گڑھ تحریک کی فکری بنیاد تھی۔ سر سید نے جب علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اور انٹر کالج قائم کیا تو وہاں کے نصاب میں سوسائٹی کے تراجم کو بھی شامل کیا گیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ دلی کالج نے اردو کو علم کی زبان بنایا اور سائنٹیفک سوسائٹی نے اسے عقلی اور سائنسی شعور عطا کیا۔ کچھ کریٹکس اس میں اپنی رائے دیتے ہیں کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے تراجم اردو نثر کے جدید دور کا آغاز ہے۔ ان تراجم میں زبان کی شفافیت، جملوں کی ساخت اور علمی وضاحت شفافیت نے اردو نثر کو نئے تجربات سے آگاہ کیا اور نئے سانچے میں اسے ڈھالا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے تراجم نے اردو زبان میں یہ معروضیت پیدا کی جو بعد میں جدید اردو نثر کی پہچان بن کر سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناقدین اس میں بہت سے شبلی اور ان کے نزدیک تراجم میں ادبی حسن کم تھا پہلے جو تراجم میں، کیونکہ مقصد جو تھا اس کا وہ تخلیقی بلکہ فنی تخلیق نہیں بلکہ علمی ترسیل تھی۔ اس کے باوجود ان کی تاریخی اور فکری اسے مقام حاصل ہوا۔ اب آئیے لسانی و اصطلاحی خدمات کیا کیا تھیں اس کی، لسانی سطح پر اور اصطلاحی سطح پر۔ جیسے بہت سے الفاظ سوسائٹی کے مترجمین نے، ٹرانسلیٹر جو تھے، انہوں نے ہزاروں نئے اردو الفاظ وضع کیے، تراشے، جس کے میں دو چار اس کا ذکر یہاں پر مثال کے طور پر کرتا چلوں۔ فضا، ایٹماسفیئر، ٹیلیسکوپ، دوربین، قطب نما، کمپاس، مقناطیسیت، میگنیٹزم۔ یہ لسانی جدت اور اردو کو علمی و اصطلاحات کے میدان میں خود کفیل بنانے کا ایک سنگ میل تھی۔ اب اس کے بعد سوسائٹی کا زوال ہوا۔ سر سید کی علی گڑھ منتقلی کے بعد سوسائٹی کا بیشتر عملہ علی گڑھ ہی شفٹ ہو گیا اور غازی پور میں سوسائٹی کی بتدریج غیر فعال ہوتی چلی گئی، آہستہ آہستہ زوال ہوتا چلا گیا۔ غازی پور میں سوسائٹی جو فعالیت تھی کم ہو گئی اور علی گڑھ میں بھی اس کے بعد سر سید کے لندن جانے کے بعد یہ سوسائٹی زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکی، کیونکہ اس کے جو ممبران تھے ان کی تعداد بھی اب کم ہوتی گئی، صرف 3 ممبر غالباً رہ گئے تھے اور اس کی سرگرمیاں بہت ہی نہیں کے برابر رہی۔ سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور نے اردو میں جدید سائنسی و عقلی فکر کی بنیاد ڈالی۔ اس کے تراجم نے زبان کو نئی توانائی بخشی، فکر کو استدلال عطا کیا اور قوم کو ترقی کی طرف راغب کیا۔ اگر دہلی کالج نے اردو نثر کو جنم دیا، اردو نثر کا ایک نیا طرز قائم کیا، تو سائنٹیفک سوسائٹی نے اسے عقل و علم اور علم و فن کی زبان بنا کر، علمی زبان بنا کر اسے پیش کیا۔ یہ ادارہ نہ صرف اردو ترجمہ نگاری کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، بلکہ بر صغیر کی علمی تاریخ میں بھی یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس کا زوال ہوا اور یہ یہاں جو اس وقت طبیہ کالج ہے وہاں پر اس کو شفٹ کیا گیا تھا، وہیں پر کہیں اس کا دفتر تھا، لیکن اب دفتر کہاں تھا اس کی نشاندہی تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس کا قیام جتنا مشکل تھا اور جن علوم کو منتقل کیا گیا اردو میں
وہ سر سید احمد خان اور سائنٹیفک سوسائٹی کا ایک بہترین مشاہدہ، تجربہ، اور اس میں اردو زبان کے سرمائے میں ایک بیش بہا خزانے کی قیمت کی حیثیت رکھتا ہے۔